قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے سورۃ یونس۔ سورۃ یونس مکی ہے، اس کی 109 آیات، 11 رکوع، 1832 کلمات اور 9099 حروف ہیں۔ نام کی وجہ تسمیہ: اس سورت میں چونکہ یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے یہ سورۃ یونس کے نام سے مشہور ہوئی۔ گزشتہ سورت سے ربط: سورۃ التوبہ میں مشرکین سے برات اور منافقین کی فضیحت کا بیان ہوا ہے۔ یہ دونوں گروہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور نزول وحی کے منکر تھے اور توحید کے بھی قائل نہ تھے، اس لیے اس سورت میں زیادہ تر توحید و رسالت اور قیامت کا اثبات فرمایا اور اس ضمن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے متعلق اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قیامت کے متعلق جو منکرین کے شبہات تھے ان کا ازالہ فرمایا، کیونکہ منافقین اور مشرکین کتب الہیہ کی تکذیب میں اور انکار وحی میں ایک دوسرے کے شریک تھے اور شکوک و شبہات میں ایک دوسرے کے ہم خیال تھے، اس لیے سب کا رد فرمایا۔ کیونکہ سورۃ التوبہ کے آخر میں یہ ذکر تھا کہ قرآن حکیم کی جب کوئی سورت نازل ہوتی تھی تو منافقین اس کے ساتھ تمسخر اور استہزاء کرتے تھے۔ کفار مکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر تعجب کرتے تھے اور اپنے تعجب کو مختلف پیرایوں میں ظاہر کرتے تھے۔ چنانچہ ان کے بعض یہ کہتے تھے کہ کیا اللہ کے سوا ابو طالب کے یتیم کے کوئی اور شخص نبی بنانے کے لیے نہیں ملا تھا؟ اس لیے اس سورت کا آغاز کتاب حکیم کے ذکر سے کیا گیا، جس کے ساتھ منافقین تمسخر کرتے تھے۔ بعد ازاں اکان للناس عجبا او ان اوحینا الی رجل منہم سے مشرکین مکہ کے استحجاب کا جواب دیا، گویا کہ یہ آیت یعنی اکان للناس رجل منہم تک سورۃ التوبہ کی آخری آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم کے بعد کے ہم معنی ہے۔ پھر سورۃ التوبہ کی آخری آیت لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، ربوبیت اور قدرت کاملہ کو بیان فرمایا تھا۔ اس لیے سورت کے شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کاملہ کا بیان ہے۔ شان نزول: یہ چونکہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی اس لیے اس کے مخاطب بھی وہی لوگ تھے، ان کی بیماریاں وہی تھیں، ان کے شبہات وہی تھے، ان کا رویہ وہی تھا جو گزشتہ مکی صورتوں میں گزر چکا ہے۔ یہ لوگ مکہ کے لوگ ایک انسان کے پیغام نبوت پیش کرنے پر حیران ہیں اور اسے خواہ مخواہ ساحری کا الزام دے رہے ہیں، حالانکہ وہ جو بات پیش کر رہے ہیں اس میں کوئی چیز بھی نہ تو عجیب ہے نہ ہی سحر و کہانت سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ تو دو اہم حقیقتوں سے تم کو آگاہ کر رہا ہے، ایک یہ کہ جو خدا اس کائنات کا خالق ہے اور اس کا انتظام عملاً چلا رہا ہے، صرف وہی تمہارا مالک و آقا ہے اور تنہا اسی کا یہ حق ہے کہ تم اس کی بندگی کرو، توحید و رسالت کی گواہی دو۔ دوسرے یہ کہ موجودہ دنیاوی زندگی کے بعد ایک اور دور آنے والا ہے جس میں تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، اپنی زندگی کے کارناموں کا حساب دو گے، اس سوال کے جواب پر جزا یا سزا پاؤ گے۔ یعنی یہ سورت کافروں کے جواب دینے کے لیے نازل کی گئی۔ کافروں اور مشرکوں کی مشفقانہ طور پر اصلاح اس سورت میں کی جا رہی ہے اور پیار بھرے انداز میں اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کے خود بھی سبسکرائب کریں، دوسروں سے کروائیں، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔